पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है, ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। इसके लिए पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। इसराइल ने बग़ैर किसी वजह के ईरान के ख़िलाफ़ जारियत की, कोई जवाब नहीं था इस जंग का। ईरानी फ़ौजों ने, ईरानी अवाम ने बहुत बहादुरी शुजाअत के साथ मुकाबला किया। आपकी लीडरशिप ने ईरान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी और हमीयत का भरपूर दिफा किया। ईरान को पुरअमन जौहरी तवानाई के हसूल का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ पर उसके साथ डट कर खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल ने ईरान पर जारियत की जिसका कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम इसराइली जारियत की मजम्मत करते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। दहशत गर्दी को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ईरानी क़यादत ने फ़लस्तीन और गज़ा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम भी फ़लस्तीन और गज़ा के साथ हैं। इस्लामी दुनिया गज़ा में जंगबंदी और खुराक की फराहमी के लिए भरपूर आवाज़ उठाए। मकबूजा कश्मीर में भी सूरत हाल गज़ा से मुख्तलिफ नहीं। कश्मीर में भी बेगुनाहों का खून गिर रहा है। अक़वाम आलम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने तकरीर के इख्तिताम पर सादी शराजी का शेर भी पढ़ा। दोस्त मशमार आंके दर नेमत जनत, लाफ यारी बरादर खानदगी। दोस्त मशमार आंके दर नेमत जनत, लाफ यारी व बरादर खानदगी। दोस्त आं बाशत के गिरद दस्त दोस्त, दोस्त आं बाशत के गिरद दस्त दोस्त, दर परेशान हाली दूर मांदगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। वज़ीर आज़म हाउस में अपनी तकरीर का कुरानी आयत से आगाज़ करते हुए उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। ईरानी सदर ने कहा कि इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। असर हाज़िर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मज़हब और मुश्तरका सक़ाफ़त पर मबनी हैं। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की ख़ारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। पाकिस्तान के उलमा कराम से अच्छी और मुस्बत गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने शानदार मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान और ईरान में शराकतदारी का नया दौर, सालाना तिजारत 10 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई सलामती और मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और ईरान में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, सरहदी ताउन बढ़ाने, बहरी तिजारत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती शोबे, माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने समेत कई मुआहदों पर मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतप्पा के इस्तक़बाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्मजोश मुसाफ़ा, गैर सगाली जुमलों का तबादला भी हुआ। ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफाकी काबीना के अरकान से तारुफ भी करवाया गया। मौज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। ईरानी सदर की आज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी शेड्यूल। सदर मुमलिकत की जानिब से ईरानी हम मनसब के एजाज़ में इशाया दिया जाएगा। ईरानी सदर की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्किल है। मसूद पेज़ेश्कियान ईरान इसराइल जंग में भरपूर हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान के साथ मईशत, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने मुस्लिम बरादर मुल्क के साथ खड़े हैं और उनकी हिमायत करते हैं। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान की हिमायत काबिल क़द्र है। ईरान भी मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। दूसरी जानिब वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी वज़ीर सनत मोहम्मद अताबक में भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तफ़ाक़, सरहदी सहूलियात के बेहतर इस्तेमाल और तिजारती राहदारियों पर भी जोर।
امریکی صدر ٹرمپ نے تیسری بار پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے مختلف ممالک کے درمیان جنگ رکوائی، ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی جنگ رکوائی ہے، جنگ روکنے کے لیے تجارت کی پیشکش کی۔ حالیہ دنوں میں کمبوڈیا اور تھائی لینڈ نے میں جنگ رکوائی، اوسطاً ہر مہینے ایک جنگ رکوا رہا ہوں۔ بانو پولیس نے چوکی پر قبضے کی کوشش ناکام بنا دی۔ فتح خیل چوکی پر حملہ کرنے والے 3 دہشت گرد ہلاک، کئی زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں نے رات کی تاریکی میں ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں نیاز نامی اہلکار شہید، 3 جوان زخمی ہو گئے۔ زخمی اہلکاروں میں منیر، سود اور مفتی محمود شامل ہیں۔ شہید کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا، جسد خاکی آبائی علاقے میں روانہ۔ مونسون کے چھٹے سپیل کی بھرپور انٹری، لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ ہربنس پورہ، گڑھی شاہو، لکشمی چوک، جیل روڈ میں بادل کھل کر برسے۔ گوال منڈی، نسبت روڈ، شادرہ، فیروزپور روڈ، گلشن اقبال میں بھی بارش۔ طوفانی ہواؤں کے باعث چائنا چوک میں درخت گر گیا۔ بادامی باغ میں چھت گر گئی۔ سب سے زیادہ ایئرپورٹ پر 74 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ کوٹ مومن اور دینا میں بھی بارش ہوئی، گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ محکمہ موسمیات نے کل سے بارشوں کے ایک اور سلسلے کی پیشگوئی بھی کر دی ہے۔ پنڈی بھٹیاں کے قریب دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل اضافہ، زمینی کٹاؤ میں تیزی آ گئی۔ دریائے کنارے متعدد دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ پتن، ٹھڈا، بھٹیاں، کچا گرنا میں 100 سے زائد گھر اور سینکڑوں ایکڑ فصلیں دریا برد۔ انتظامیہ کی جانب سے مساجد میں اعلانات، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ ادھر حافظ آباد کے دیہات میں تاحال بارشی پانی موجود، وبائی امراض پھوٹنے لگے۔ ڈائریا اور خارش سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں 24 گھنٹے کے اندر 2 بار زمین لرز اٹھی۔ جڑواں شہروں سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، لوگوں میں خوف و ہراس، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز اسلام آباد سے 3 کلومیٹر دور، روات کا شمال مشرقی علاقہ، جبکہ گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔ وفاقی حکومت کا شوگر ملز مافیا کو نوازنے کا نیا طریقہ، گنے کی پھوک کی قیمت مقامی کوئلے کے برابر کر دی۔ بگاس پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداواری لاگت 5 روپے 97 پیسے سے 11 روپے 77 پیسے تک جا پہنچی۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ بگاس میں بھی اتنی ہی ہیٹنگ پاور ہے جو کوئلے میں ہوتی ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد کا ایک اور ٹینڈر بھی جاری کر دیا۔ نیا ٹینڈر 11 اگست کو کھولا جائے گا۔ سندھ حکومت کا آن گریڈ صارفین کو مفت سولر سسٹم دینے کا فیصلہ، درخواستیں طلب کر لیں۔ 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر ہوم سسٹم دیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 1,30,000 آن گریڈ صارفین مستفید ہوں گے۔ سولر ہوم سسٹم میں سولر پلیٹ، بیٹری، پنکھا اور لائٹ شامل۔ سندھ حکومت آف گریڈ ایریاز میں صارفین کو الگ اسکیم کے تحت بھی سولر ہوم سسٹم دے رہی ہے۔ BISP کے اسکور کارڈ پر غریب ترین خاندانوں کو بھی الگ سے سولر سسٹم دیے جا رہے ہیں۔ سندھ میں ٹریفک نظام کی جدید ٹیکنالوجی سے مانیٹرنگ ہوگی۔ ٹریفک نگرانی کے لیے ANPR اور سپیڈ کیمرے سسٹم کا حصہ، خودکار نظام سے ٹریفک کی خلاف ورزیوں کی ریکارڈنگ اور تصدیق ہوگی۔ جرمانوں کا عمل بھی خودکار ہوگا۔ ہیوی ٹریفک کے لیے 1 سالہ LTV لائسنس لازمی ہوگا۔ ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کے لیے مستند ڈرائیونگ اسکول سے کورس لازم قرار۔ حکومت کا غیر رجسٹرڈ عازمین سے بھی حج درخواستیں وصول کرنے کا فیصلہ، دوبارہ حج کرنی اور عمر کی بالائی حد کی پابندی بھی ختم۔ 4.5 لاکھ رجسٹرڈ عازمین سے 1.25 لاکھ کا حج کوٹا مکمل نہ ہونے کا خدشہ۔ وزارت مذہبی امور نے کم درخواستوں کے خدشے پر غیر رجسٹرڈ عازمین کو موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ حج درخواستوں کی وصولی کل سے شروع کی جائے گی۔ دوسرے T20 میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو شکست دے دی۔ سنسنی خیز میچ کا فیصلہ آخری گیند پر ہوا۔ سیریز 1-1 سے برابر۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹ پر 133 رنز بنائے۔
حسن نواز 40, سلمان علی آغا 38 اور فخر زمان 20 رنز بنا کر نمایاں رہے. جیسن ہولڈر نے 4 وکٹیں لی. ویسٹ انڈیز نے 134 رنز کا ہدف آخری گیند پر حاصل کر لیا. جیسن ہولڈر نے چوکا لگا کر اپنی ٹیم کو فتح دلائی. 3 میچز کی سیریز کا فیصلہ کن میچ کل کھیلا جائے گا. ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا ٹائٹل جنوبی افریقہ نے جیت لیا. پاکستان کو فائنل میں 9 وکٹوں سے شکست. پاکستانی لیجنڈز کا جنوبی افریقہ کو 196 رنز کا ہدف. شرجیل خان کے دھواں دھار 76 رنز. جنوبی افریقہ نے ہدف 70ویں اوور میں حاصل کر لیا. اے بی ڈیویلیئرز کے شاندار 120 رنز ناٹ آؤٹ رہے. ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرا 14 ستمبر کو دبئی میں ہوگا. صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کا ایشیا کپ کے وینیوز اور میچز کے شیڈیول کا اعلان. میچز ابوظہبی اور دبئی میں کھیلے جائیں گے. افتتاحی میچ 9 ستمبر کو ہوگا. پاکستان کے تینوں میچز دبئی میں ہی ہوں گے. پاکستان اپنا پہلا میچ 12 ستمبر کو عمان کے خلاف کھیلے گا. ایونٹ کا فائنل 28 ستمبر کو ہوگا. لاہور میں خاوند کے سامنے بیوی سے اجتماعی زیادتی کا تیسرا ملزم بھی انجام کو پہنچ گیا. سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن نے گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی. انسپکٹر شاہد اور اہلکار بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ کی وجہ سے محفوظ رہے. فائرنگ کے تبادلے میں مرکزی ملزم زاہد ہلاک. 2 ملزم اویس اور ارشاد پہلے ہی مقابلے میں مارے جا چکے ہیں. چوتھے کی تلاش جاری. پسند کی شادی جرم بن گئی. جھنگ میں 15 سالہ بھائی نے 25 سالہ ڈاکٹر بہن کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. واردات کے بعد ملزم فرار. ڈاکٹر عائشہ چند روز قبل ہی کرغزستان سے واپس آئی تھی. کمبوڈیا کا بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے کا اعلان. نائب وزیر اعظم نے تھائی لینڈ کے ساتھ جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا. کہا صدر ٹرمپ امن کے لیے خدمات پر نوبیل انعام کے مستحق ہیں. ٹراپیکل طوفان ویفا نے بینکاک میں تباہی مچا دی. شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 6 افراد ہلاک. 12 صوبوں میں سیلابی کیفیت. پانی گھروں میں داخل. شہری کشتیوں میں سفر کرنے پر مجبور. 2,30,000 سے زائد متاثر. تھائی حکومت کا امدادی کارروائیاں تیز کرنے کا اعلان. روس کے علاقے کامچٹکا میں ایک اور زلزلہ. ریکٹر اسکیل پر شدت 7 ریکارڈ. زلزلے جھٹکوں سے پورا علاقہ لرز اٹھا. زلزلے کے بعد روس کے 3 علاقوں میں سونامی کی وارننگ جاری. چند روز پہلے بھی روس کے اسی علاقے میں 8.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا. لیاری کے بیٹر فیوچر پاکستان فٹ بال کلب نے ناروے کپ کا بوائز انڈر 15 ٹائٹل جیت لیا. اوسلو میں کھیلے گئے یوتھ فٹ بال ٹورنامنٹ میں لیاری اور سندھ حکومت کے زیر اہتمام جشن آزادی تقریبات جاری. کراچی میں قائد اعظم میوزیم ہاؤس میں چوکنڈی تک خواتین کی بائک ریلی. صوبائی وزراء ذوالفقار شاہ اور سعید غنی نے کہا کہ مارک کے حق میں شاندار فتح پر 14 اگست تک روزانہ جشن منائیں گے. گزشتہ روز نواب شاہ میں پنک ہاکی چیمپئن شپ ہوئی. ہم دنیا بھر میں ملک کا سافٹ امیج دکھانا چاہتے ہیں. ادھر لائٹ ہاؤس کی جھنڈا گلی میں سٹالز سج گئے. شہریوں کی بڑی تعداد جشن آزادی کے حوالے سے خریداری میں مصروف.